جہاں تک ہم دریاؤں کے متعلق جانتے ہیں تو دریا تو پہاڑوں سے نکلتے ہیں، یعنی ہوتا ایسے ہے کہ پہاڑوں پر برف گرتی ہے، پھر جب وہ برف پگھلتی ہے تو وہ پانی بن کر ایک ندی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، پھر وہ ندی ایک دریا بن جاتی ہے، اور تب وہ دریا کئی شہروں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ تو پھر نیل اور فرات ہماری دنیا میں کیسے آ رہے ہیں جبکہ کہیں سے بھی وہ دریا ہمیں آسمان سے اترتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہے؟ اور پھر دوسرا سوال کہ جب فرات سے سونے کا وہ پہاڑ نکلے گا تو لوگ آپس میں اس کے پیچھے کیوں لڑیں گے؟ حالانکہ سونا تو آج بھی اس دنیا میں موجود ہے، بلکہ اس وقت جبکہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دنیا میں 2 لاکھ ٹن سے زیادہ کوانٹٹی کا سونا آلریڈی موجود ہے، لیکن اس کے لیے تو لوگ ایک دوسرے کو قتل نہیں کر رہے۔ تو پھر اس سونے میں ایسی کیا خاص بات ہوگی کہ لوگ اس قدر شدت سے لڑیں گے کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے؟ لیکن اگر آپ چھپی ہوئی باتیں پڑھنا سیکھ لیں تو آپ کو ایک تیسرا سوال بھی نظر آنے لگ جائے گا کہ دریاؤں اور پہاڑوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ پہاڑوں میں سے دریا نکل رہے ہیں اور دریاؤں میں سے پہاڑ، اور پھر پہاڑ تو ویسے بھی بہت اہم ہے کیونکہ اسلامک اکاؤنٹس میں کئی جگہ پر آپ کو پہاڑوں کا ذکر نظر آئے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک لسٹ رکھتا ہوں اور آپ دیکھیے کہ اسلامک اکاؤنٹس میں پہاڑوں کا ذکر کتنے اہم انداز میں ہو رہا ہے۔ مثلا سورہ ہود، نوح علیہ السلام کی کشتی رکی پہاڑ پر۔ سورہ ہود، نوح علیہ السلام کا بیٹا سیلاب سے بچنے کے لیے جا رہا تھا پہاڑوں کی طرف۔ البقرہ، ابراہیم علیہ السلام کے چاروں پرندے زندہ ہوئے پہاڑوں پر۔ القصص، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی پہاڑ پر۔ الانبیاء، داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے والے کون تھے؟ پہاڑ۔ الکہف، اصحاب کہف چھپے پہاڑ کی ایک غار میں۔ الاحزاب، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر۔ صحیح بخاری، فرشتے جبرائیل نے آپ علیہ السلام پر پہلی وحی کی پہاڑ پر۔ بخاری، قیامت کے قریب بچت اسی مسلمان کی ہوگی کہ جو چلا جائے گا پہاڑوں کی طرف۔ مسلم، وہ 6 دن کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک دن یعنی اتوار کا صرف کیا کس چیز کی تخلیق پر؟ پہاڑوں کی۔ مشکات شریف، فرشتوں نے تخلیق پر تعجب کا اظہار کیا کس چیز کی؟ پہاڑوں کی۔ مسلم، قیامت کے قریب لوگ دجال سے فرار ہو کر کہاں جائیں گے؟ پہاڑوں کی طرف۔ سلسلہ تو صحیحہ، فتنوں کے دور میں عافیت پانے والا شخص وہ ہوگا کہ جو رہ رہا ہوگا کس میں؟ پہاڑوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی رات شیاطین کہاں سے اتر کر نیچے آئے تھے؟ پہاڑوں سے۔ پہاڑوں میں کچھ نہ کچھ تو ہے کہ وہاں اتنی حیرت انگیز باتیں ہوتی رہتی ہیں، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ہو چکی ہیں اور آج سے صدیوں بعد بھی ہونی ہیں۔ لہٰذا 2 بڑے سوالوں کے درمیان چھپا ایک تیسرا سوال کہ پہاڑوں میں ایسا کیا ہے، اور یہاں سے آگے اب آپ کے سامنے میں ان تمام سوالوں کے جوابات رکھنے والا ہوں۔ اوکے، نیل اور فرات یہ 2 دریائیں، اور دریا کہتے کسے ہیں؟ دریا ایک ایسے بہتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں کہ جو عموماً پینے والا ہوتا ہے، یعنی وہ پانی جو کسی ایک سورس سے نکلے اور بہتا ہوا کسی دوسرے دریا یا کسی جھیل یا پھر کسی سمندر میں جا کر شامل ہو جائے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دریا کسی سمندر میں نہیں گرتا بلکہ آہستہ آہستہ خشک ہو کر زمین کے اندر واپس چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے شہر عموماً دریاؤں کے کنارے آباد ہوتے ہیں، بلکہ آج بھی دنیا کے کئی بڑے شہر آپ کو اکثر بڑے دریاؤں کے کنارے کنارے نظر آئیں گے۔ مثلا انڈیا میں گنگا اور جمنا کے کنارے انڈیا کے 42 بڑے شہر آباد ہیں، مثلا آگرہ، کانپور، وارانسی، ایودھیا، احمد آباد، فتح گڑھ اور گورکھپور وغیرہ۔ پھر پاکستان میں بھی دیکھ لیں تو آپ کو تقریباً سبھی پرانے شہر دریاؤں کے کنارے آباد ہوئے ہی نظر آئیں گے، مثلا دریائے سندھ جس کے کنارے سکردو ہے، سوابی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، سکر ہے، حیدرآباد ہے، کراچی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یورپ کو دیکھیں تو وہاں کے دوسرے بڑے دریا کا نام ہے دانیوب ریور، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے کنارے کتنے پرانے شہر آباد ہیں، بلغراد، براتسلاوا، وینا اور بوڈاپیسٹ وغیرہ۔ بلکہ لندن کو بھی جب رومنز نے آباد کیا تو اسے ٹیمز دریا کے کنارے ہی آباد کیا تھا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے بھی پرانے شہر دیکھیں گے نارملی وہ سب دریاؤں کے کنارے آباد ہوئے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو پانی آسانی سے مل جاتا تھا، پھر خوراک آسانی سے مل جاتی تھی، پھر کشتیوں کے ذریعے تجارت آسانی سے ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ بعض اوقات تو دریا ہی کسی ملک یا کسی شہر کی باؤنڈری سمجھا جاتا تھا۔ اب دریا چاہے ہزاروں کلومیٹر لمبائی کیوں نہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں سے تو نکلتا ہی ہے، یعنی دریا کا منبع، دریا کا سورس۔ ٹیکنیکل زبان میں دریا کے اس سورس کو واٹر ہیڈ کہتے ہیں، اور واٹر ہیڈ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، مثلا کبھی کبھی 2 دریا مل کر ایک بڑا دریا بنا لیتے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بارشوں کا پانی اکٹھا ہو کر ایک جھیل بنا لیتا ہے جس میں سے کوئی دریا بہنا شروع ہو جائے۔ لیکن زیادہ تر دریاؤں کا واٹر ہیڈ پہاڑوں پر گرنے والی برف ہوتی ہے کہ جو پگھل کر ایک دریا بن جاتی ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نیل اور فرات کا سورس ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ چھٹے آسمان پر لگا ایک درخت سدرۃ المنتہا ہے، اور یہاں سے آپ چلنے والے ہیں میرے ساتھ ایک سفر پر کہ جہاں ہم دریاؤں کو ٹریک کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی نیل اور فرات کا سورس ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم سدرۃ المنتہا کی جڑوں تک پہنچ سکیں گے۔ لہٰذا آئیں شروع کرتے ہیں ہم اپنا ایک بہت ہی دلچسپ سفر۔ ان دونوں دریاؤں میں سے نیل افریقہ کا سب سے لمبا دریا ہے، 6500 کلومیٹر تک بہنے والا یہ دریا 11 ملکوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے۔ کئی ہزار سال سے بہتا ایک دریا جس کے کنارے اینشنٹ ایجپشنز رہا کرتے تھے، اور جس کے ذریعے مصر کے فرعون دور دراز کے علاقوں سے کشتیوں کے ذریعے مختلف ریسورسز اکٹھے کیا کرتے تھے، مثلا سوڈان کی کانوں سے نکلنے والا سونا، یا پھر دور دراز کے علاقوں کی اگی ہوئی فصلیں، پھل اور اناج وغیرہ، یہ سب کشتیوں میں بہ کر نیل کے ذریعے فرعون کے محل والے شہر میمفس تک آیا کرتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرت بھی ہو کہ تقریباً پورے مصر کی آبادی صرف اور صرف نیل کے کنارے کنارے رہتی ہے، اور مصر کے تقریباً تمام تر کھیتی باڑی کا انحصار دریائے نیل پر ہی ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیوں اینشنٹ ایجپشنز نے دریائے نیل کو ایک دیوتا ماننا شروع کر دیا تھا۔
لیکن ہمارا مقصد نیل کے سورس تک پہنچنا ہے، اور یہ جاننے کے لیے میں آپ کے ساتھ ساتھ نیل کو ریورس ٹریک کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ نکل کہاں سے رہا ہے۔ اپنا یہ سفر ہم ایک بہت ہی سادہ سے انداز میں شروع کریں گے۔ ہم نیل کے کنارے چلتے چلتے اس کے سورس کی طرف جائیں گے، اور اگر ہم اپنے سفر میں کامیاب رہے تو اصولاً ہمیں سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنا چاہیے۔